اعتکاف میں کیا کام کرنے چاہیے، معتکف کو کیا کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ بنت عبدالجبار انڈیا سے۔ پہلی بات تو ان کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف میں لوگ بلا وجہ مسجد سے کے صحن سے باہر نکل جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم سے باہر آ کے کسی سے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا، اعتکاف میں غیبتوں سے بچنا چاہیے، بد نظری سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف میں بھی لوگ آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ بیہودہ حرکت ہے۔ اور جو ہے غیبت سے بچیں آپ، اور اس میں جو ہے کہ بد نظری سے بچیں آپ۔ جماعت کی نماز تکبیر اولیٰ چھوڑنے سے بچیں آپ۔ مسجد میں رہتے ہوئے بھی تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں ہو رہی ہے تو کتنی حرج کی بات ہے۔ باقی یہ کہ اپنے شیڈول کو اعتکاف میں متعین کرنا چاہیے کہ پہلے سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے میں نے یہ 10 دن کیسے گزارنے ہیں، تو اس میں کتنی تسبیحات پڑھنی ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے اور کیا کیا سیکھنا ہے۔ یہ سب شیڈول پہلے سے ہوگا تو آپ کا اعتکاف میں ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جانے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے، تو سوچنے میں 5 دن گزر جاتے ہیں۔ پھر 5 دن کے بعد خیال آتا ہے کہ 5 رہ گئے تو اب کیا شیڈول بنانا۔ تو اس لیے پہلے سے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنی ترتیب بنائیں، اور وہ ترتیب اتنی مشکل نہ ہو کہ اس پر عمل ہی نہ ہو سکے۔ ایک صاحب نے اپنا مجھے شیڈول بتایا اعتکاف کا، اتنی تسبیحات، اتنی تلاوت، میں نے کہا بھائی یہ چلے گا نہیں، 2 دن کے بعد آپ خود ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو احب الاعمال ما داوم علیہا صاحبها وان قل، حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ تو تسبیحات رکھیں، تلاوت رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ بھئی اعتکاف میں ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ جب ہم 10 دن بعد مسجد سے نکلیں گے، یا خواتین جو اعتکاف کے کمرے میں بیٹھتی ہیں، اب جب 10 دن بعد اعتکاف ختم ہوگا تو ہمارے اندر چینجنگ آنی چاہیے، کوئی نہ کوئی گناہ ہماری زندگی سے ختم ہونا چاہیے۔ نسوار سے روزے کا حکم، کیا نسوار سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ محسن ایبٹ عباس سے۔ نسوار جب آپ رکھیں گے تو ذرا سبھی اگر اس کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حلق میں ذائقہ چلا گیا تو بہرحال روزہ ٹوٹ گیا، ذائقہ نہیں گیا تو چونکہ خطرہ بہرحال ہوتا ہے اس لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ رکھنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیونکہ اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ حلق میں ذرات پہنچ جائیں، اس لیے اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ عمل کہا جائے گا۔ نسوار ویسے بھی ناپسندیدہ چیز ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہر نشے کی چیز جس میں بھی اس طرح کی کوئی وہ وقتی طور پر انسان کو ریلیکس کر دیتی ہو، یہ ساری چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ناپسندیدہ ہیں، تو روزے میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے۔